القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اگر نیتی قضا یا کفارہ کرد اور اگر اس نے قضا یا کفارے کی نیت کی ہو، اگر صحیح مقیم است، اگر تندرست اور مقیم ہے، فرض وقت ادا شود لا غیر، تو وقتیہ فرض ادا ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ ادا نہیں ہوگا. وہ اگر مریض یا مسافر است اور اگر مریض یا مسافر ہے، آنچے نیت کرد از قضا یا کفارہ ادا شود، تو جو کچھ اس نے نیت کیا ہے، خواہ قضا کی نیت کی ہو یا کفارے کی نیت کی ہو، ادا ہو جائے گا. تو مسئلہ یہ چل رہا تھا، نیت کا مسئلہ تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے مثال کے طور پر، اور رمضان کے مہینے میں ایک آدمی نے نیت کی کہ آج میں مثال کے طور پر آج جو 10ویں رمضان ہے یا 5ویں رمضان ہے، آج میں اس سال کے رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، میں جو پچھلے سال رمضان کا روزہ قضا تھا وہ رکھ رہا ہوں، یا میں کفارے کا روزہ رکھ رہا ہوں، آج میں رمضان کا روزہ نہیں رکھوں گا. تو کیا اس نیت سے اس نے جو نیت کی ہے قضا کی یا کفارے کی، وہ روزہ ادا ہوگی، وہ روزہ ادا ہوگا، یا جو موجودہ رمضان کا روزہ چل رہا ہے وہ روزہ ادا ہوگا؟ تو اس میں تفصیل کی ہے صاحب کتاب نے، اور تفصیل یہ ہے کہ اگر جس آدمی نے نیت کی ہے وہ تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں ہے اسے، ایسی بیماری جس سے جو ہے روزہ یعنی روزہ قضا کی گنجائش ہے، یا مسافر شرعی نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر اس کا وقتیہ فرض ادا ہوگا. اور اگر وہ بیمار ہے، مریض ہے، یا مسافر شرعی ہے، تو اس صورت کے اندر جو کچھ اس نے قضا یا کفارے کی نیت کی ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور اس کی نیت کے حساب سے وہ روزہ ادا ہوگا. اگر اس نے وقتیہ کی نیت کی ہے تو وقتیہ ادا ہوگا، اور اگر اس نے قضا یا کفارے کی نیت کی ہے تو قضا یا کفارہ ادا ہوگا. یہ بات یہاں پوری ہوئی تھی. یہ مسئلہ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک. لیکن اس مسئلے کے اندر صاحبین یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً خواہ نیت کرنے والا مریض ہو یا مسافر ہو یا تندرست ہو، تینوں شکل کے اندر وقتیہ فرض ہی ادا ہوگا. اور ان میں سے ہر ایک کی دلیل آپ جو ہے بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے. یہاں یہ مسئلہ انہوں نے بیان کر دیا. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. کرے و نزد صاحبین تاہم فرض وقت ادا شود، اور صاحبین کے نزدیک وقتیہ فرض ادا ہوگا. و نزد مالک و شافعی و احمد برائے روزہ رمضان ہم تعین نیت فرض وقت ضرور است. کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک برائے روزہ رمضان کے روزہ کے لیے ہم تعین نیت فرض وقت ضرور است، بھی فرض وقت کی نیت کو متعین کرنا ضروری ہے. یعنی مطلقاً نیت نہیں، بلکہ یہ نیت کرنی پڑے گی کہ میں اس سال کے روزے کی نیت کرتا ہوں. و نظر معین نزد امام اعظم، اور نظر معین کا روزہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چنانچہ بنیت نظر ادا شود، جس طرح نظر کی نیت سے ادا ہو جاتا ہے، ہم بمطلق نیت ادا شود، اسی طرح مطلق نیت سے بھی ادا ہو جاتا ہے. وہ ہم بنیت نفل، اور اسی طرح نفل کی نیت سے بھی ادا ہو جائے گا. تو اگر کسی نے نظر معین یعنی نظر مانی ہے، معین نظر کہ میرا کام ہو گیا مثال کے طور پر، تو میں پیر کے دن روزہ رکھوں گا. اب پیر کے دن اگر اس نے مطلقاً روزے کی نیت کی تو اس سے بھی اس نظر معین جو اس پر واجب ہوا تھا وہ ادا ہو جائے گا. اور اگر اس نے نفل کی نیت کی تو اس نیت سے بھی اس نظر معین کا روزہ ادا ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے کہا کہ نہیں میں کسی واجب آخر کی نیت کرتا ہوں، تو جو اس نے نیت کیا ہے
وہ ادا ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک نظر معین کے لیے نظر معین کی تعین ضروری نہیں ہے۔ اگر اس نے مطلقاً نیت کی تو بھی نظر معین کا روزہ ادا ہو جائے گا، اور اگر اس نے نفل کی نیت کی تو اس نفل کی نیت سے بھی نظر معین کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ وہ اگر نیت واجب آخر کرد، اور اگر اس نے کسی دوسرے واجب کی نیت کی، واجب آخر ادا شود تو دوسرا واجب ادا ہوگا۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب اس مسئلے میں دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے۔ کہہ رہے ہیں منظر اکثر ائمہ نظر معین بدون تعین نیتی نظر ادا نہ شود، اور اکثر ائمہ کے نزدیک یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ وغیرہ کے نزدیک نظر معین کا روزہ بغیر نظر کی نیت کے متعین کیے ہوئے ادا نہ ہوگا۔ نیت کرنی پڑے گی کہ میں یہ معین نظر کا روزہ ادا کر رہا ہوں کہ ونفل بنیت مطلق ادا شود بالاتفاق، چنانچہ بنیت نفل کہہ رہے کہ اور نفل کا روزہ جس طرح مطلقاً نیت سے ادا ہو جاتا ہے بالاتفاق، اسی طرح نفل کی نیت سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ تو نفل کے روزے کے اندر بھی یعنی بہت زیادہ سختی نہیں ہے، اور آدمی اس کو چاہے نفل کی نیت کر لے تو بھی روزہ ادا ہو جائے گا، اور اگر مطلقاً صرف روزے کی نیت کر لے تو اس سے بھی روزہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ کہہ رہے کہ ونظر معین و قضا و کفارہ را با اتفاق تعین نیت شرط است۔ نظر معین کے روزے کے لیے، قضا کے روزے کے لیے اور کفارے کے روزے کے لیے بالاتفاق نیت کا یعنی متعین کرنا ضروری ہے کہ میں اس نظر میں جو روزہ رکھ رہا ہوں کس چیز کا روزہ رکھ رہا ہوں، قضا کا رکھ رہا ہوں یا نظر معین ہے یا یہ کفارہ کا روزہ ہے۔ یہ نیت یعنی نیت کی صلاح ضروری ہے، مطلقاً نیت سے روزہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ ایک مسئلہ ہے، کہنے کہ وقت نیتی روزہ از غروب آفتاب از تا طلوع صبح، کہنے کہ یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ کس روزے کے لیے کس قسم کی نیت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ نیت کب کیا جائے، تو سب سے پہلے دیکھیے یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے نہار شرعی اور ایک ہوتا ہے نہار عرفی۔ نہار شرعی اس کی ابتدا ہوتی ہے صبح صادق سے، جیسے صبح صادق دو صبح ہوتے ہیں، ایک صبح کاذب اور ایک ہوتا ہے صبح صادق۔ جب آپ مشاہدہ کریں گے رات کے آخری پہر میں مشرق کی طرف تقریباً 3-4 بجے کے آس پاس، موسم کے اعتبار سے گرمی کے موسم میں الگ، سردی کے موسم میں الگ، تو مشرق کی طرف جب مشاہدہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ 3-4 بجے کے آس پاس مشرق کی طرف سب سے پہلے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے۔ تو پہلی جو روشنی نمودار ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے، کھمبے کی طرح، یعنی پورے مشرق کی طرف پھیلی نہیں ہوتی ہے، لمبائی کے اندر۔ جس سے ٹارچ اگر ہم جلائیں، ٹارچ سے روشنی کریں تو ٹارچ کی روشنی لمبائی ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک روشنی نمودار ہوتی ہے کھمبے کی طرح لمبائی کے اندر، وہ اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، اس لیے کہ اس کے بعد پھر جو ہے اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ روشنی ختم ہوگی پھر اندھیرا چھا جائے گا، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر صبح صادق کا طلوع ہوتا ہے، اور یہ چوڑائی کے اندر پورے مشرق کو روشنی ایک نمودار ہوتی ہے مشرق کی طرف سے، اور پورے مشرق کو ڈھانپی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ تو اس وقت سے جو ہے روزے کا وقت شروع ہوتا ہے، اور نہار شرعی کی شروعات بھی اس وقت سے ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں نہار شرعی۔ اور ایک ہوتا ہے نہار عرفی، عرف کے اندر دن۔ نہار عرفی اس کی ابتدا ہوتی ہے سورج کے طلوع ہونے سے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ کہنا ہے کہ وقت نیت روزہ از غروب آفتاب است تا طلوع صبح، کہنا ہے کہ روزے کی نیت کا وقت غروب آفتاب سے لے کے طلوع صبح تک ہے، یعنی جب نہار شرعی کی شروعات ہو اس سے پہلے روزے کی نیت کر لینا چاہیے۔ بعد طلوع صبح نیت روا نباشد، کہہ رہے صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد یا نہار شرعی کے شروع ہونے کے بعد اب روزے کی نیت درست نہیں ہوگی۔ کہہ رہے مگر در روزہ نفل تا پیش از زوال نزد شافعی و احمد، مگر نفل کے روزے میں زوال سے پہلے حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
آدمی نیت کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے تم نے بات بتلائی کہ روزے کی نیت کا جو وقت ہے وہ ہے غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے آدمی روزے کی نیت کر لے، خواہ جون سا روزہ ہو، رمضان کا روزہ ہو، قضا کا روزہ ہو، نفل روزہ ہو، یہ کفارے کا روزہ ہو۔ تو اگر نفل کا روزہ ہے تو اس میں حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے نزدیک گنجائش ہے کہ زوال سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر لے تو نفل روزہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر زوال تک آدمی بھوکا رہتا ہے، کچھ نیت ہی نہیں کی اس نے، تو اس بھوکا رہنے پر اب روزہ، اس کو بھوکا ہی کہا جائے گا، اس کو روزہ نہیں کہیں گے، خواہ شام تک ہی بھوکا رہے اور کوئی مفطرات صوم نہ پایا جائے، اس کے باوجود بھی اسے ہم روزہ دار نہیں کہیں گے۔ یہ دیگر ائمہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تفصیل آئے گی۔ ونزد مالک بعد طلوع صبح نیت نفل ہم درست نیست، کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد بھی صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد نفل کی نیت درست نہیں ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً ہر روزے کے لیے نیت جو ہے غروب آفتاب سے لے کے طلوع صبح صادق سے پہلے پہلے کر لینی چاہیے، اگر کسی نے نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ونزد امام اعظم نیت روزہ رمضان و نظر معین نفل تا پیش از زوال صحیح است۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک رمضان کے روزے کی نیت، نظر معین کے روزے کی نیت، نفل کی روزے کی نیت زوال سے پہلے پہلے کر لینا درست ہے۔ تو تین مسلک ہو گئے۔ پہلا مسلک ہوا تھا امام شافعی امام احمد رحمۃ اللہ کے نزدیک، ان کے نزدیک تو روزے کی نیت کب کرنی چاہیے؟ غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہر روزے کی نیت کر لینی چاہیے، لیکن اگر کسی نے نفل روزے کی نیت نہیں کی تو زوال سے پہلے پہلے کر لے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر روزے کی نیت کا جو وقت ہے وہ غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، اگر کسی نے نہیں کی تو اب اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر روزے کی نیت کا وقت جو ہے وہ تم مانتے ہیں کہ غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق کے طلوع تک ہے، لیکن کر لینی چاہیے، بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کی اور زوال سے پہلے پہلے اس نے نیت کر لی تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ ونیت قضا و کفارہ و نظر غیر معین بعد طلوع صبح صادق و اتفاق جائز نیست۔ تو یہ جو اختلاف تھا وہ رمضان، نظر معین اور نفل کے روزے کے اندر تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی قضا اور کفارہ اور نظر غیر معین ان کا روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب سے لے کے طلوع صبح صادق سے پہلے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور دیگر ائمہ کے نزدیک بالاتفاق روزہ درست نہیں ہوگا۔ کون سا روزہ؟ قضا، کفارہ اور نظر غیر معین کا، اس پر تینوں ائمہ کا اتفاق ہے۔ ونیت قضا و کفارہ و نظر غیر معین اور قضا، کفارہ اور نظر غیر معین کا روزہ بعد طلوع صبح صادق، بعد طلوع صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد اتفاق جائز نیست، بالاتفاق جائز نیست، بالاتفاق جائز نہیں ہے۔ ونظر ائمہ ثلاثہ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، ائمہ ثلاثہ سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے نزدیک ہر 30 روزے رمضان را ہر شب نیت علیحدہ علیحدہ شرط است۔ رمضان کے 30 روزے کے لیے ہر رات میں علیحدہ علیحدہ نیت شرط ہے۔ ونزد مالک برائے تمام رمضان شب اول یک نیت کافی است۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک رمضان کے 30 روزے کے لیے ایک نیت کافی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے رمضان شروع ہونے سے پہلے نیت کر لی کہ بھائی میں بھی نیت کرتا ہوں، جو اگلے 30 دن آ رہے ہیں، 30 روزے آ رہے ہیں، میں 30 دن روزے رکھوں گا رمضان کی، بس اب اس کی نیت کافی ہے۔ اب ہر رات علیحدہ علیحدہ نیت کرنے کی جھنجھٹ ہی ختم ہو گیا اس کے لیے۔ لیکن ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر رات علیحدہ علیحدہ نیت کر لی کہ بھائی کل میں دوسرا روزہ رکھوں گا،
پرسوں میں تیسرا روزہ رکھوں گا، ہر رات کے اندر علیحدہ علیحدہ نیت کرنی پڑے گی۔ کہنا کیا ہے، اگر اول شب ماہ نیت روزہ کرد، اگر مہینے کی پہلی رات کو اس نے روزے کی نیت کر لی، وہ درمیان رمضان مجنون شد، اور رمضان کے درمیان میں مثال کے طور پر 10ویں رمضان کو وہ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، وچن روزہ در جنون گزشت، اور روزے ہی کی حالت میں جنون ہی کی حالت میں چند روزہ گزرا اس کا، دو دن جو روزہ گزرا 2 دن تک پاگل رہا۔ وہ مفطرات صوم ازو بوقون احمد، اور روزہ کو توڑنے والی چیز اس کا کسی چیز کا اس سے صدور نہیں ہوا۔ اور روزے کو توڑنے والی 3 ہی چیز ہیں، ایک تو ہے کھانا، دوسرا ہے پینا، اور تیسرا جمع کرنا۔ کب سے کب تک؟ طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک۔ تو 3 دن مثال کے طور پر وہ درمیان رمضان میں پاگل رہا۔ اول رمضان کو اس نے نیت کر لی تھی کہ میں 30 رمضان کے روزے رکھوں گا، اور درمیان میں 3 دن پاگل رہا، اور پاگل بھی اس طور پر رہا کہ اس نے اس جنون کی حالت میں بھی صبح صادق کے طلوع سے لے کے غروب آفتاب تک اس نے کچھ نہیں کھایا، یعنی نہ کھایا نہ پیا نہ جمع کیا، مفطرات صوم کا اس سے وقوع نہیں ہوا۔ تو کہہ رہے کہ نزدیک مالک روزہ آئے او صحیح شد، تو امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کے روزہ جو جنون کی حالت میں گزرے ہیں وہ بھی درست ہو جائیں گے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی مفطرات صوم کا اس سے وقوع نہیں ہوا ہے، اور نیت تو اس نے پہلے کر لی تھی، پہلے سے اس نے نیت کر لی تھی، لہذا نیت بھی پائی گئی اور مفطرات صوم بھی نہیں پایا گیا، اس لیے اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ ونزد ائمہ ثلاثہ، اور ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے نزدیک ایام جنون را روزہ قضا کند، وہ جنون کی حالت میں جو اس نے وقت گزارے اس کا روزہ کی قضا کرے گا۔ کیوں؟ برائے فوت نیت کے فوت ہونے کی وجہ سے۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ چلیے اگرچہ اس کی طرف سے مفطرات صوم کا وقوع نہیں ہوا، لیکن اس کی طرف سے نیت نہیں پائی گئی، اور نیت کیوں نہیں پائے گی؟ اس لیے کہ ان ائمہ کے نزدیک ہر شب ہر رات روزے کی علیحدہ علیحدہ نیت شرط ہے، جو کہ نہیں پائی گئی۔ جب نیت نہیں پائے گی تو روزہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر جنون تمام ماہ رمضان را در گرفت، اور اگر وہ تمام کے تمام رمضان کے مہینے کے اندر پاگل رہا، روزہ ساقط شود، تو اس سے روزہ ساقط ہو جائے گا، اور قضا واجب نہ گردد، اس پر قضا واجب نہیں ہوگا۔ وہ اگر یک ساعت از رمضان مجنون را افاقہ شد، اور اگر رمضان کی کسی ایک وقفے کے اندر، ایک گھڑی کے اندر بھی اس کو جنون سے افاقہ ہوا، ایام گزشتہ را قضا کند، تو وہ جتنے بھی گزرے ہوئے رمضان کے روزے ہیں ان کی قضا کرے گا۔ اگرچہ در حالت بلوغ مجنون بود یا بعد ازاں مجنون شد، اگرچہ وہ بلوغ کی یعنی بالغ ہونے کی حالت میں مجنون ہوا ہو یا بالغ ہونے کے بعد مجنون ہوا ہو، بہرکیف اس پر